ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا پچھلی نشست میں کچھ بیانیہ ہو چکا ہے اور آج کہہ چکے ہیں کہ یہاں خدائے منان نے سورت کے آخر میں یہ خبر دی ہے، جملہ خبریہ ہے، خبر دی ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یا جو رسول کی طرف آیا ہے رسول خدا اس پر مومن ہو چکے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اس پر موثق انداز میں اطمینان قلب رکھتے ہیں، لیکن علیہ نہیں ہے، یہاں الیہ کہا تھا، اس کا مطلب ہے وہ جو خود رسول خدا کی اپنی ذمہ داری ہے اس پر، وہ جو ان کے لیے نازل ہوا ہے، جو ان کے لیے نازل ہوا ہے وہ، کیونکہ انزل الیہ کا مطلب ہے یہ آیا ہی ان تک ہے، اور انزل علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیا ہے ان پر، یعنی بطور ذمہ داری کہ اب آگے پہنچانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، بس جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر وہ جو ان تک آیا ہے کہ وہ خود کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس پر وہ خود ایمان رکھتے ہیں۔ من ربہ والمؤمنون، اور مومنون، فرق بڑا ہے اس جملے میں کہ مومنون کو بہت دور رکھا ہے رسول خدا سے، خدا کریم نے بات ساری رسول خدا کی ہے، ساتھ ہی ضمنی طور پر آخر میں مومنین کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی جو درجہ رسول خدا کا ہے اس کو بڑی ہی خاصیت کے ساتھ خدا کریم نے ذکر کیا ہے۔ اصلاً یوں لگتا ہے جیسے کہ باقی تو کوئی مومن ہوئے ہی نہیں ہے، بات کے آغاز سے ہی یوں لگ رہا ہے کہ سارا محور جو ہے وہ کیا ہے، رسول خدا ہے۔ آمن الرسول، یعنی جیسے آپ کسی کی بات شروع کرتے ہیں تو آپ ایک بندے کو لے کر کہہ دیتے ہیں کہ کام کیا ہے زید نے اور دوسروں نے، اب اس میں خود واضح ہے کہ بات ساری مین جو ہے وہ زید کی ہو رہی اور ساتھ دوسروں کا ضمنی طور پر بھی ذکر ہے، یعنی خدا کریم کے ذکر کرنے میں بہت واضح ہے کہ رسول خدا کی صورتحال مختلف ہے۔ یہ میں اس لیے اتنی تاکید کر رہا ہوں کہ بعض مفسرین اس سے وہ لے رہے ہیں کہ آمن الرسول والمؤمنون، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور مومنین ایک جیسے، میں نے پچھلی نشست میں پڑھ کر سنایا بھی تھا کہ بعض مفسرین نے اس بارے میں کیا لکھا تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومنون نے، مومنون سے مراد الذین آمنون نہیں ہے، یہ اشتباہ نہ کریں ہم کبھی بھی۔ الذین آمنون
وہ ہیں جنہوں نے ابھی ایمان کو قبول کیا ہے۔ مومنون جس کو مومن اللہ کہہ رہا ہے وہ ہیں جن کی صفات اس قرآن میں ذکر ہے۔ مومن ہو جانا بعد کی بات ہے، پہلے ایمان بندہ لے آتا ہے۔ اللہ نے مومن ہونے کے حساب سے کبھی بھی قرآن میں خطاب نہیں کیا ہے، یا ایھا المؤمنون نہیں ہے۔ اس لیے کہ پھر سامنے نظر ہی کوئی نہیں آئے، کیونکہ وہ صفات بڑی لمبی چوڑی لسٹیں ہیں، ایک دفعہ بھی نہیں، قرآن میں کتنی دفعہ مومنین کے بارے میں صفات کا بیان ہوا ہے، اور وہ صفات والے لوگ مومنین، یعنی مومن کا کہہ کر الذین آگے لگا کر خدا کریم ان کی تفصیلی بیان دیتا ہے کہ الذین مثلا یستغفرون بالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں، لمبی چوڑی ٹھیک ٹھاک وہ ہیں لسٹیں ہیں، جن کے بعد ان کو درجہ مومن ملتا ہے۔ ہاں الذین آمنوا یہ بہت سادہ ہے، اے ایمان لانے والو، ابھی ایمان لایا گیا ہے، مومن ہونا کافی دور ہے۔ کل آمن باللہ، یہ سارے جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ ایمان رکھتے ہیں یعنی ان کا دل مطمئن ہے کہ حقیقت یہی ہے، اس چیز کو وضاحت کر چکے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، ملائکہ کی تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں، وکتبہ، کتب سے بھی میں ان دوستوں کو بتا چکا ہوں۔ اس کا صرف مراد یہ 3 کتابیں نہیں ہیں یا 4، بلکہ اس سے مراد تمام احکام الہی ہیں، اور کتب اس لیے ان کو خدا کریم بول رہا ہے کہ یہ بہت مستحکم ہے، یعنی حقیقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یعنی حقیقت پر جیسے آگ کا قانون یہ ہے کہ وہ گرم کرتی ہے، چاہے جدھر بھی آپ آگ لگائے وہ گرم کرے گی، یہ قانون ہے اس کا، یہ اس میں حقیقت ہے۔ اسی طرح خدا کے بتائے ہوئے قوانین، اگر خدا کریم نے کہا ہے کہ آپ ذکر کریں تو ذکر کا یہ فائدہ ہوگا تو اس کا وہ فائدہ ہوگا، اگر خدا کریم نے اور کچھ بتایا ہے کہ وہ کیا ہوگا یا کوئی بھی بات، یہ بہت ہی مستحکم، مثلا کہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھیں، روزہ رکھنا آپ کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ نہیں کہ بس اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا تمہیں دوں گا، نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اس طرح خدا کریم وہ تو بھی اس لیے کہا ہے، آپ کو بتایا نا، کتاب کا مطلب ہے کسی چیز کو بہت ہی مستحکم انداز میں انجام دینا، پکا کرنا کہ اس میں کوئی لوپ نہ رہے، کوئی اس میں جھول نہ رہے، کوئی سوراخ نہ رہے، کوئی خرابی کرنے کا گنجائش موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کتابہ۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اسی طرح رسول کے معنی میں بھی خدا کریم، یہ افراد کا معنی لینا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وَأَرْسَلْنَا علیہم ریحًا سرسرا وارسلنا علیہم طیرًا ابابیل وارسلنا، جب خدا کریم نے جن رسولوں کو اپنی طرف نسبت دیا ہے، اپنی طرف نسبت دی، وہ سارے رسول ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں حتماً انسانی رسول مراد ہے، نہیں اس طرح، ہاں حتماً مفسرین یہی کہیں گے کہ اس سے مراد یہ رسول ہے، انسانی رسول ہے، جبکہ خدا کریم نے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ مثلا اگر کہا ہے، خدا کریم خود رسالت کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ہماری رسالت لے کر یہ طیر جو ہے وہ گئے تھے اور ابرہا کے سر پہ انہوں نے برسائے تھے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ خدا کا رسول نہیں ہے۔ اسی لیے اسی شک کو دور کرنے کے لیے اور کیا کہا ہے، اگلا جملہ کہا ہے، لیکن ہمارے جو ذہن بنے ہوئے ہیں، ایک مقابلے کا ذہن، ایک مخالفت کا ذہن، اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں ڈالتے ہیں ان انسانی رسولوں میں، جیسے کہ
ہمارے رسول ہیں، آخر الزمان میں آئے ہیں، اور باقی جو رسول اس سے پہلے ہیں، جناب عیسیٰ آئے ہیں، جناب موسیٰ آئے ہیں، تو ان کے بعض پیروکار، وعلیکم السلام، ان کے پیروکار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے رسولوں کو مانتے نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ کے پیروکار جناب عیسیٰ کے پیروکاروں کو نہیں مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جناب رسول ختمی مرتبت کو نہیں مانتے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں وہ جناب موسیٰ کو اور ان کو نہیں مانتے ہیں، اور اسی طرح ختمی مرتبت کو نہیں مانتے ہیں، اور پتہ نہیں ایک سلسلے ہیں۔ تو یہ اگلا جملہ بھائی اس کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ یہاں خدا کریم نے چونکہ بہت وسیع پیمانے پر رسول ہی اپنے تمام رسولوں کی بات کی ہے، فوراً کہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، مومنین کی یہ علامت ہے، مومنین کی یہ بھی علامت ہو گئی نا، کل آمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے ارسال کی وہ کسی ایک رسول کے بارے میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں، جتنے رسول ہیں سب کو، بس ہم بھی اسی طرح ہیں۔ یہ مومنین کی جو ہے علامت ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام رسولوں کو بالکل ایسے مانیں کہ جیسے کہ اپنا رسول ہے، ہمارے رسول ہیں وہ۔ جناب عیسیٰ بھی ہمارے رسول ہیں، جناب موسیٰ بھی رسول ہیں، ہاں وہ اپنے زمانے، اور انہوں نے کوئی اور چیز نہیں بیان کی سوائے اسی کے کہ دین خدا کو بیان کیا ہے، انہوں نے دین خدا ہی بیان کیا ہے۔ وہ بھی اسی طرح یعنی محترم ہے، یعنی محترم سے اوپر ہے درجہ کہ ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں مومن ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جناب عیسیٰ کو نہیں مانتا ہوں تو سمجھیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جناب موسیٰ کو نہیں مانتا ہوں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں مومن ہونے کی شرط لگی ہوئی ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اور یہ ہے کہ یہ جملہ اتنا جڑا ہوا ہے کہ یہاں عاطفہ بھی نہیں لگایا اور فوراً کہا کہ اے اللہ ہمیں شک نہ کرنا، لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی اگلی بات کو واو عاطفہ کے ساتھ بھی نہیں ذکر کیا، اتنا جوڑ کے رکھا ہے کہ لا نفرق ہو، یعنی یہ ہمارا جو اعتقاد ہے وہ اس ٹائپ کا ہے کہ ہم ذرا بھی فرق رسل میں نہیں کرتے ہیں۔ اچھا وہاں باقی نہیں کہا نا، لا نفرق بین احد من کتبہ، لا نفرق بین احد من ملائکتہ، ملائکتہ و کتبہ، حالانکہ ملائکہ میں بھی لوگ فرق کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلے ادیان کے جو ماننے والے ہیں، جناب عیسیٰ کے ماننے والے، جناب موسیٰ کے ماننے والے، وہ بعض اوقات بعض ملائکہ کے ساتھ دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، من کان عدوا لجبریل و میکال فانہ عدو لی، تو یہ تھے اس طرح۔ تو یہاں ان کا ذکر نہیں ہے، صرف کیا کہا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ کتب میں بھی تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ کتب میں بھی فرق ہے، یعنی کچھ ہیں جو کچھ کتابوں کو مانتے ہیں، دوسری کو نہیں مانتے۔ یہاں خدا کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسلہ کا کہا ہے، کتب کا نہیں کہا ہے، کتب کا نہیں کہا ہے۔ تو کتب میں چونکہ فرق ہے، کتب میں تو فرق ہے، لا نفرقو کی لیول نہیں ہے، مانتے سب کو ہیں، ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن فرق نہ کرنے والی بات ادھر نہیں ہے۔ یہاں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ماننے میں اللہ کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم مانتے ہیں۔ اور رسول سے بھی مراد وسیع تر لے سکتے ہیں، اور جو معنی ہے رسول کا کہ جو بھی
مرسل ہو، جو بھیجا گیا ہو، جو کوئی پیغام دے کر کسی دوسرے کی طرف بھیجا گیا ہو، دوسرے اس میں۔ وَقَالُوا، اور یہ بولتے ہیں، وَقَالُوا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم نے نبیوں سے، رسولوں سے سنا، یا خود نبی نے کہاں سے سنا؟ خود نبی کے پاس بھی آئی بات، سمعنا یعنی بات سب کی ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہاں کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہاں لا نفرق میں، اچھا لا نفرق کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں، لا نفرق کا جملہ ہو سکتا ہے مومنین کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی درمیان میں بریکٹ میں جیسے خدا کریم اپنا نوٹس درمیان میں بیان کر دیتا ہے، چاہے جملہ جاری ہو کلام کو وہاں ہی روک کر پہلے اپنی بات کہہ دیتا ہے تاکہ دیر نہ ہو جائے، پھر آگے بات کو چلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ہو، لا نفرق بین احد من، لیکن یہ چونکہ ضمیر لگی ہوئی ہے تو ظاہراً یہ جملہ مومنین کا ہی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمع کا صیغہ مومنین کی طرف منسوب ہے، اور یہ مومن وقالو، یہ مومن کہتے ہیں، قالو کا عطف اس پہ بھی ہو سکتا ہے، لا نفرقو پر بھی ہو سکتا ہے، اور سب پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خود رسول خدا بھی یہ جملہ اگر کہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر صرف مومنین کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا۔ کس سے سنا نہیں کہا، کس سے سنا؟ سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا۔ باقی یہ کہ کس سے سنا، اگر رسول خدا ہوں تو انہوں نے اللہ سے سنا ہوگا، اللہ کی بات سن، اور سمعنا کا مطلب ہے یعنی ہم تک پہنچا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کانوں سے سنا۔ پھر فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس نے سنا نہیں ہے، اس نے مطالعہ کیا ہے، سنا نہیں ہے، آج تک اس نے کسی کی تقریر نہیں سنی، کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کتابیں پڑھی، یہ بھی سمعنا ہے۔ یعنی سمعنا کا مطلب ہوتا ہے کسی ظرف میں کسی چیز کا پہنچنا۔ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور پھر ہم نے کیا کیا، اطاعت کی، طاعت کی، یعنی قبول کیا۔ یہ اطاعنا کا لفظ بھی خود بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ صرف مومنین کر سکتے ہیں، صرف الذین آمنوا نہیں کر سکتے۔ اطاعنا یعنی ہم تمام ان چیزوں میں ان کے پیچھے چل چکے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی ضروری چیز ہوگی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، سمعنا وأطعنا۔ اپنی زندگی میں ہم جب دیکھیں تو اتنا مشکل لگتا ہے کہ سمعنا وأطعنا، اس لیے کہ کتنی دفعہ ہم سے جھول اور بھول ہو جاتی، کتنی دفعہ ہم سے غلط ہو جاتا ہے۔ دعویٰ کر دینا اور خدا کریم کا نقل کرنا کہ انہوں نے کہا سمعنا وأطعنا، اور اس کے اوپر خدا کریم نے کوئی یہ تبصرہ نہیں کیا کہ چلیں چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، معصوم کی لیول پر سمعنا وأطعنا بن جاتا ہے، اتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو فوراً جو ہے ساتھ ہی یہ قول کیا کہ یہ ان کی بات ہے کہ فوراً انہوں نے کہا غفرانک ربنا، یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ادعو کا، یا یہ ہے کہ ہم
دعا کرتے ہیں اور آپ سے اس طرح کی استدعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں استجب لنا، یا ہمیں ہماری بات سن، یا ہمیں دے دے، یا نسألک، کچھ بھی نہیں، بلکہ ڈائریکٹ سوال جو ہے نا اپنی حاجت پیش کر دی، غفرانک ربنا، اے اللہ تیرا غفران، تیرا سارا سب کچھ ہے کہ تو سب کچھ پورا کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ یہاں غفرانک مصدری انداز میں بیان کر کے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ بھی تیری طرف سے۔ غفرانک یا ربنا، یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے مانگ رہے ہیں، ابھی مانگ رہے ہیں۔ غفرانک ربنا، یہ احتمال اس جملے میں ہے، غفرانک ربنا، اس جملے میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ دعائیہ ہے، آئندہ کے لیے ہے، اور پچھلا بھی جو کچھ ہے اس سارے کو نسبت دینا ہے اللہ کی طرف، کہ اگر ہم نے یہ کیا ہے، یا ہم نے ایمان لائے ہیں، یا ہم یہ سمینا و اطانا جتنا دعویٰ کر چکے ہیں، تو یہ غفرانک ربنا، یہ سارا تیری طرف سے ہمارے ان چیزوں کو، نقص کو پورا کیا گیا، یہ سارے ہمارے ان سلسلوں کو پورا اگر کیا گیا ہے تو تیری طرف سے، غفرانک تیری طرف سے ہے۔ جو روایتی تفاسیر میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ دعا ہے، بھئی آئندہ کے لیے اللہ ہم تیری طرف سے ہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں کیا کرے۔ یہاں پھر آپ دیکھیں کہ غفران کا معنی بخشش نہیں ہے، لیکن یہاں کیا کیا جائے، ایک لفظ، ایک ترجمہ کسی نے ابتدا میں کیا، ایک معنی لیا، اور پھر تمام مفسرین نے اس کو اپنا وہ بنا لیا۔ یہاں معنی بنتے ہی نہیں ہے، جب خدا کریم اوپر سے اتنے وہ جن کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ان میں غفران کی کیا گنجائش ہے؟ مثلا غفران کی ہے، دیکھیں اوپر سے کوئی ہے، اس میں جھول ہے ہی نہیں۔ اچھا، مومن ہونے کا خدا کریم تصدیق کر رہا ہے، ان کی جو بات ہے وہ مکمل ہے، اس میں سمینا و اطانا لگا ہوا ہے، یعنی سمینا و اطانا، سنتے گئے اور اطاعت کرتے گئے، سنتے گئے اطاعت کرتے گئے، یعنی کسی جگہ کوئی جھول ہے ہی نہیں کہ وہ ابھی ان کی بخشش کے لیے وہ کیا ہے۔ پھر رسول خدا اس میں شامل ہے، تو غفران سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ بخشش ہے، گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں؟ نہیں مانگ رہے ہیں، غفران مانگ رہے ہیں، اور غفران وہ چیز ہے جو ہر وقت انسان کو چاہیے، یعنی میرا نیکسٹ لمحہ، جو اگلا لمحہ ہے، وہ غفران الہی کا محتاج ہے، وہ کمزوری ہے میری، وہ نقص ہے، وہ میں اس کو پورا، وہ میرے پاس پورا نہیں ہے، وہ آئے گا، اس کی جو ضروریات ہیں وہ میرے پاس ابھی پوری نہیں ہے، تو اس کو کون پورے گا؟ غفار پورے کرے گا۔ اس لیے غفوریت ہر وقت چاہیے۔ گناہوں کی معافی کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ عفو ہے، واعف عنا، جو اگلی آیت میں یہ دونوں لفظ ظاہراً استعمال ہوں گے، واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، اگلی آیت ہے جو ہے اس کے آخر میں دونوں لفظ آئے ہوئے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ واغفر اور چیز ہے، واعفو اور چیز ہے۔ تو یہاں غفران کا ربنا، یعنی اے اللہ جو کچھ ہے وہ بھی تیرا ہے، اور جو کچھ آگے اگر ہونا ہے وہ بھی تیری وجہ سے ہونا ہے، تیرے غفران سے ہونا ہے، تیرا پورے کرنے کے، تو مکمل کرے گا، تو پورا کرے گا، ہم سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ غفران کا ربنا، سب کچھ تیرے غفران ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اور دیکھیں نا کتنا یہ جملے کی بناوٹ دیکھ، ربنا غفرانک نہیں کہا ہے، حالانکہ جب آدمی کسی کو بلاتا ہے تو منادہ پہلے ہوتا ہے، اور جو حرف منادہ پہلے ہوتا ہے، اور جو اپنی بات ہوتی ہے جواب منادہ یا وہ بعد میں ہوتا ہے، جملے منادہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت مہم ہے، اے اللہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ غفرانک، اصلاً ربنا کہنے کے تو بعد میں ہوا، جو مہم بات ہوتی ہے وہ پہلے بندہ کہتا ہے۔ جب آپ کسی کا مثلاً بتاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں، دو باتیں ہوتی ہیں، یا شخص مہم ہوتا ہے، یا جو کام اس نے کیا ہوتا ہے وہ مہم ہوتا ہے۔
اس وقت بتانے کے لیے. تو جو چیز مہم ہے آپ اس کو پہلے رکھتے ہیں. مثلاً گیا ہے بندہ پتہ کرنے کہ بچہ پاس ہوا ہے یا نہیں, تو ادھر سے دور سے جب دیکھے گا جس کو بتانا تو ادھر سے پاس ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں زید پاس ہو گیا ہے, ہاں بعد میں زید کا نام لے گا. وہ جو بات بتانی ہے وہ کیا ہو گئی, وہ پہلے بتانی ہے. پاس ہو گیا, ہاں جیت گیا ہے, جیت گیا ہے, ہاں وہ اس طرح. یہ بات ہے غفرانہ کا, یعنی خدا کریم کو بندے یہ مومنین اور نبی جو اس کو شامل کر کے یہ بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ غفرانہ کا جو ہوا ہے وہ تیری وجہ سے ہے, تیری وجہ سے. جو آگے ہونا ہے وہ بھی تیری وجہ سے. ربنا, اے ہمارے رب. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف ہی تو سب نے پلٹ جانا ہے. یہ پلٹ جانے کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سین والا مسیر نہیں ہے کہ سیر ہماری تیری طرف ہے, یہ نہیں ہے. یہ سایرہ سے مسیر, کسی چیز کا ہو جانا. اور ہم نے تیری طرف ہی تو ہو جانا ہے, یعنی ہم نے سب نے فانی ہو جانا ہے اور باقی رہ جانی ہے خدائی. تیری طرف ہی تو ہے, جو کچھ ہے وہ خدا کی خدائی باقی رہنے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, تیری طرف ہی سب نے ہو جانا ہے. اور یہاں لکھا ہے پلٹنا, پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا جو ہے وہ نعیدو ہے, آدھا نعیدو, جیسے ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, یا نرجعو کا یا راجع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ سارا ہے, سارا. مسیر کا مطلب پلٹنا نہیں ہے. بہرحال ادھر چونکہ بس وہی ایک روایتی انداز ہے تو لکھا ہوا ہے ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے. یہ معنی اس کا ٹھیک نہیں ہے, اور معنی وہی ہے کہ ہم نے تو ہمارا, یعنی یہاں ترجمہ بھی اردو میں صحیح نہیں ہو سکتا. اب ترجمہ کرتے ہیں تو پھر وہی ترجمہ ہو جاتا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, یعنی تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے, تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, یعنی تو ہی ہماری سب کچھ ہے, تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے. تیرے پاس ہی تو ہم نے ہونا ہے, تیرے ہی تو ہم ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, یعنی ہماری جو بالآخر جہاں ہم نے جا کر اپنے آپ کو پہنچانا ہے, یا جہاں ہم نے ہو جانا ہے, یا جہاں سے کچھ ہمیں ملنا ہے, جو ہماری پناہ گاہ ہے ہر حوالے سے, وہ تو ہی ہے. یہ کہنا چاہ رہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, تیرا ہی ہمارا ٹھکانہ تو ہی ہے. اور اس کے بعد آخری آیت ہے یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ بھی تفصیل ہے یہ سمینا اور اطانا کی, کہ سمینا اور اطانا کتنا بہت مشکل کام ہے. تو اس طرح خدا کریم اس کی وضاحت فرماتا ہے. تھوڑا سا یہ جو خدا کا احکام ہے ان کی وضاحت فرماتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.